حضرات، جس طرح کے آپ احباب یہ دیکھ رہے ہیں کہ علماء اکرام کافی تعداد میں تشریف لا چکے ہیں. مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں. اسی طرح مولانا ابو بکر معاویہ صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. مولانا منظور احمد صاحب انشاءاللہ العزیز وہ بھی جلد تشریف لانے والے ہیں. میں مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب سے پہلے صرف چند منٹ ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی کہ ایک تو وہ روسیا کالے چہرے والا اور کالے لباس والا تھا اسلام آباد، جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بکواس کی تھی. اسی طرح ایک اور روسیا تھا جس نے 10 محرم کے دن کراچی میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بکواس کی تھی. آج میں صرف چند منٹ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اسلام آباد والا واقعہ ذرا زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح اسلام آباد والے واقعے میں ہم دفاع صحابہ کے لیے، دفاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم سر بستہ ہیں، اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے بھی ہمیں اپنے سروں پر کفن باندھنا ہوگا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہے کہ زمانہ کفر میں بھی، مکی زندگی میں جبکہ سارے مشرک، سارے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے. کسی ایک ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی، کسی تاریخ کی کتاب میں سے بھی یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 سالہ مکی زندگی میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی نازیبہ کلمات کہے ہو، آپ کو کوئی تکلیف دی ہو، آپ کو پریشان کیا ہو، بلکہ روایات میں اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کے تعلقات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب مکے کے کافر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تنگ کرتے، پریشان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیتے، کافروں کی تکلیفوں سے، ان کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کو قتل نہیں کرنا، آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کا بھی کچھ نہیں کہنا. آج ہمیں کہا جاتا ہے یا تاریخوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ابو سفیان شہرت کا بھوکا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کو جائے پناہ قرار دیا تھا. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں مجھ پر جس نے بھی احسان کیا ہے، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے
کہ ابو بکر کے احسانات اس قدر ہیں کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، وہ اللہ قیامت کے دن بدلہ دے گا۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان احسانات کا بدلہ تھا کہ آپ نے اس کے گھر کو جو ہے وہ جائے پناہ قرار دیا۔ اور پھر یہی نہیں، تو جو ہے وہ تاریخ صحابہ فی معرفت صحابہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں ایک دفعہ ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھپڑ مارا۔ وہ روتی ہوئی اپنے ابا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا کہ مجھے ابو جہل نے مارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جا کر تائے ابو سفیان کو بتلاؤ۔ حضرت فاطمہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور جا کر کہا، ابو سفیان نے انگلی پکڑی، ساتھ لیا۔ ابو جہل جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جہاں سردار بیٹھا کرتے تھے وہاں سرداروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ بیٹی، جا کے ابو جہل کے منہ پر اسی طرح تھپڑ مارو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ مارا۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ سامنے ابو سفیان کھڑا ہے، اس کو جرت نہ ہوئی کہ حضرت فاطمہ کو پھر کچھ کہہ سکے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ابو سفیان کی اس نیکی کو فراموش نہ کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو ایمان کی دولت نصیب کی۔ صرف یہی نہیں، مکی زندگی میں حضرت ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف دیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو تحفے دیا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں، جنگ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت ابو العاص کو اس شرط پہ مدینے مکے جو ہے وہ بھیج دیا کہ جا کر میری بیٹی زینب کو جو ہے وہ مدینے بھیج دینا، جا کر اس نے وعدے کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی طرف روانہ کیا۔ جب مقام ذی طوا پر وہ پہنچی، حبار بن اسود نے نیزے کا کچوکا مار کے ان کو سواری سے نیچے گرایا۔ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے، پتا چلا کہ حبار بن اسود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب کو جو ہے وہ سواری سے نیچے گرا دیا ہے، فوراً وہاں پہ پہنچے، معاملے کو رفع دفع کیا اور حضرت زینب کو گھر لے آئے۔ 3 دن کے بعد بحفاظت مدینے میں پہنچا دیا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خدمات ہے جو اسلام سے پہلے کی ہے۔ اسلام لانے کے بعد، اور عام کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مسلمانوں کی جاہ و جلال، شان و شوکت دیکھ کر مرعوب ہو کر وہ ایمان لایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کے مطابق حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے چند دن پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ ایک صوبے کا جو ہے وہ نگران جو ہے وہ گورنر مقرر کیا۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، آؤ آج ہمیں کوئی عالم یہ بات نہیں بتلاتا، آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان جو ہے مسلمانوں کے خلاف جنگوں کی قیادت کرتا رہا۔ یہاں پہ یعنی کہ ہمیں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ احد کے بعد ہر جنگ میں اس نے قیادت کی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ بنو امیہ زمانہ اسلام سے پہلے، زمانہ جاہلیت میں جو وزارت دفاع کی ذمہ داری تھی، مکے کے اوپر جو ہے وہ عسکری یعنی کہ جو قیادت تھی وہ بنو امیہ کے ذمہ تھی۔ جتنی بھی اسلام سے پہلے جنگ فجار یا دوسری لڑائیاں ہوئی دوسرے قبیلوں کے ساتھ، سارے عرب یعنی کہ مکے کے لوگ، ان میں بنو ہاشم بھی تھے، دوسرے بھی تھے، وہ سارے کے سارے ابو سفیان کے خاندان بنو امیہ کے جھنڈے کے نیچے ان کی قیادت میں کافروں کے ساتھ جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے لڑائی کرتے تھے، دوسرے قبیلوں کے ساتھ۔ یہ وجہ تھی کہ مکے کا دفاع وہ بنو امیہ کے ذمہ تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے جو ہے وہ خلاف جنگوں کی قیادت کی۔ اور پھر یہی نہیں، جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ
جن کا نام رملہ تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، بڑا خوشی کا اظہار کیا، کہا کہ میری بیٹی حبیبہ نے صحیح انتخاب کیا ہے، خوشی کا اظہار کیا۔ آپ کے چچا، آج تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ابو طالب کو بڑی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی تھی، بڑی اس نے ہمدردی کے اظہار کیے، آپ کی کفالت بھی کی۔ یہ سب باتیں من گڑتے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ابو طالب جس کا نام عبد مناف تھا، طالب ان کا بڑا بیٹا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا بھائی۔ آج ہمیں یہ بتلانے کی ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے جو صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اپنے نوجوانوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے، کہ طالب جنگ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے جو 70 کافر قتل ہوئے تھے، ان میں ایک طالب بھی تھا۔ طالب جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، کوئی نہیں ہمیں یہ بتلاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو طالب کو بڑی محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 سال تھی، آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے ان کی بیٹی ام ہانی، جن کا نام ہند تھا، یا بعد میں جو ہے وہ فاختہ بھی لکھا ہے، رشتہ مانگا۔ کہا کہ چچا ام ہانی کے ساتھ میرا جو ہے وہ نکاح کر دو۔ اور ابو طالب نے کیا کہا؟ آج تو کہا جاتا ہے نا، یہ بڑی ہمدردی تھی۔ ابو طالب کے الفاظ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں، روایات میں آج بھی موجود ہیں۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے، شریف لوگوں کے رشتے شریفوں کے ساتھ ہوتے ہیں، عزت دار لوگوں کے رشتے عزت دار لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس نے تو اپنے بھتیجے کو عزت دار بھی نہیں سمجھا تھا، آج ہمیں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو بڑی ہمدردی تھی، یعنی کہ رشتہ نام کیا، شاید جو ہے وہ رشتہ نہ دیا۔ پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا، ام ہانی مسلمان ہوئی، اور اس کی شادی اس نے کس کے ساتھ کی؟ ابو جہل کے خاندان کا جو ہے وہ ایک شخص تھا، اس کے ساتھ شادی کی۔ جب مکہ فتح ہوا، وہ کفر کی حالت میں مکے سے بھاگ گیا اور ام ہانی مسلمان ہو گئی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ام ہانی سے شادی کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن پھر ام ہانی نہیں مانی تھی۔ کہنے لگی، جب میرے جو ہے وہ میں جوان تھی، میری بھی خواہش تھی کہ میرا محمد سے نکاح ہو جائے، لیکن اس وقت میرا باپ نہیں مانا تھا۔ اب میں اس عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ یعنی کہ یہ ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسلام لانے کے بعد اپنی زندگی اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ میدان جنگ میں آج ہمیں یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ ابو سفیان کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی دونوں آنکھیں اللہ کی راہ میں شہید ہوئی۔ پہلی آنکھ جنگ طائف میں، غزوہ طائف میں، آنکھ میں آ کر تیر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی۔ دوسری آنکھ جنگ یرموک میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری آنکھ بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئی، قربان ہو گئی۔ یعنی کہ دونوں آنکھیں میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے ان کی دونوں آنکھیں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوئی۔ یہ تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اسلام کے لیے اتنی خدمات۔ اور یہ بات میں بآنگے دوہل کہتا ہوں کہ اسلام کی نشر و اشاعت جتنا اسلام بنو امیہ کے دور میں پھیلا ہے، کسی اور دور میں نہیں پھیلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کی حکومت کتنی تھی؟ 22.5 لاکھ مربع میل۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے، 44 لاکھ مربع میل تک جو ہے وہ حکومت پھیلی۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا، جب وہ خلیفہ بنے، اسلامی حکومت کی سرحدیں 64,22,000 مربع میل تک پھیلی۔ اس اسلامی دنیا کے سب سے بڑے حکمران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ان کی خدمات کو جو ہے وہ فراموش کر دیا گیا ہے۔ آج ہمیں یہ بتلایا گیا ہے تاریخوں میں، یا ہمارے جو ہے وہ علماء کہ جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے آپس میں جو ہے وہ بڑے جھگڑے تھے، بڑے اختلافات تھے۔ نہیں، اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو
کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور اللہ تو قرآن میں صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت تھی. آج ہمارے جو ہے وہ تاریخیں بتلاتی ہیں کہ صحابہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. اسی طرح صرف 1 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے علماء بھی دکھ ہے کہ ہمارے علماء بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ جو ہے وہ ہندا نے چبایا تھا. یہ جھوٹ ہے, من گڑتا ہے, یہ ان پر الزام ہے. کسی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ نہیں ملتا. بخاری شریف میں کتاب المغازی میں جنگ احد کا تفصیل کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے, لیکن یہ ہندا کا کلیجہ چبانے والا واقعہ نہیں ملتا. یہ صرف امام ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں لکھا ہے اور بیان جو ہے وہ کیا ہے. ہمارا تو یہ ہے کہ سند صحیح ہو. اس کو بیان کرنے والا محمد بن اسحاق ہے, اور محمد بن اسحاق کب پیدا ہوتا ہے؟ 132 ہجری میں بنو امیہ کے جو ہے بنو عباس کے خان جو ہے وہ ان کی حکومت کے ابتدائی زمانے میں. اور بیان کرتا ہے کہ مجھے صالح بن کیسان نے یہ واقعہ بیان کیا. صالح بن کیسان کسی نے اس کے بارے میں کوئی محدث نہیں جانتا کہ وہ کون تھا, کہاں کا رہنے والا تھا. اور پھر محمد بن اسحاق جو صالح بن کیسان کا نام لیتا ہے, یعنی کہ جنگ احد کے 129 سال بعد وہ پیدا ہوتا ہے. کس نے کہا کون تھا صالح بن کیسان؟ اس نے اس کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں, ملا بھی ہے کہ 129 سال اس کو بتانے کے لیے وہ زندہ رہا. اور ہمارے مولوی جو علماء بیان کرتے رہتے. یہ صرف اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اصل میں ان لوگوں کو دکھ تھا, تکلیف تھی کہ ایران کو جو ہے وہ روم کو عیسائیوں کو شکست دی, بنو امیہ نے ایرانیوں کو شکست دی, حضرت عمر فاروق اور بنو امیہ نے. ان لوگوں کو اس بات کی تکلیف اور دکھ ہے کہ ان کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے اور جو ہے وہ حب اہل بیت اور حب جو ہے وہ آل رسول کی آڑ میں صحابہ کو جو ہے وہ برا بلا کہا جائے. میرے بھائیوں دوستو, ضرورت ہے کہ اپنے نوجوانوں کو یہ بتلایا جائے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ان کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کی عظمت, صحابہ کے بارے میں ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت رنجسوں سے قدورتوں سے اللہ پاک صاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.